اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر معظم اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کرپشن ایک ناسور۔ جس دیس کی جنتا سسک سسک کر مرے، کیا زمین میں اسی کارن اناج اگنا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مریں۔ ملیں اسی لیے ریشم کو بنتی ہیں کہ دخترانے بدن تار تار کو ترسیں۔ چمن کو مالی نے اسی لیے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں، اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ جناب والا، کرپشن انسان اور معاشرے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو پورے معاشرے کو جڑوں تک کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کرپشن ایک ایسا دلدل ہے جس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور جو اس دلدل میں ایک بار داخل ہو گیا وہ اس میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ کرپشن معاشرے کی تباہی کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی۔ کرپشن کسی بھی ملک کی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں کرپشن کا مرض پھیل جائے وہ ملک کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کی معیشت کو کبھی مستحکم نہیں ہونے دیتی، معاشی حالات اور ملک کی مجموعی ترقی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ کرپشن کی وجہ سے لوگوں کا حکومت اور نظام سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، وہ کبھی ان پر یقین نہیں کر پاتے۔ آج پاکستان کی حالت کرپشن کی وجہ سے انتہائی نگفتابے ہے۔ غیر منصفانہ طرز عمل نے قومی سرگرمی کے ہر شعبہ کو متاثر کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی مایوسی کا شکار ہے۔ سرکاری دفاتر کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ایک ایماندار اور تعلیم یافتہ آدمی کرپشن کے بغیر ملازمت حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر کوئی اپنے من پسند لوگوں کی بھرتیاں کرنا آج کل اداروں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ جناب والا، زیر تجویز نئے اداروں کے قیام سے چہروں کی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ در حقیقت نظام کی کلی جزوی تبدیلی ہمارے مسئلے کا حل نہیں، بلکہ نظام میں تو پہلے سے ہی بلدیاتی اداروں کی صورت میں نچلی سطح پر اس صوبائی و مرکزی سیاسی اداروں کی شکل میں اعلیٰ سطح پر موجود ہے۔ اصل مسئلہ تو سیاسی نظام سے کرپٹ اور مفاد پرست مراعات یافتہ طبقے کو باہر نکال کر پھینکنے کا ہے۔ اخلاقی اقدار کو پامال کرنے والے رشوت خوروں اور بدعنوان جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو نظام سیاست سے نکالنا بے حد ضروری ہے۔ عزیزان وطن، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، قائد کا پاکستان، اقبال کا پاکستان۔ تیرا پاکستان یہ ہے میرا پاکستان، تیرا پاکستان یہ ہے میرا پاکستان۔ جناب والا، حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کرپشن کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تنظیم، اتحاد، ایمانداری، وقت کی پابندی اور خلوص نیت کا مظاہرہ کریں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ نئے سیاسی نظام کو بدعنوانی، رشوت خوری، فرقہ واریت اور علاقائی پرستی کے خونی پنجوں سے آزاد کرانے کے لیے غور و فکر کے بعد انتخابی لائحہ عمل تیار کرے۔ سامعین ذی وقار، پہلے سے موجود اداروں کو مضبوط اور قابل عمل بنائیں۔ نئے نظام کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ کم از کم چہروں کی تبدیلی ممکن ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے طریقہ انتخاب اور حلقہ بندیوں کے طریقہ کو تبدیل کیا جائے۔ بدعنوان سیاستدانوں کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے۔ حلقہ بندیوں کو نئے سرے سے اس طرح ترتیب دیا جائے کہ برادری سسٹم اور انتہا پسندانہ مذہبی بنیادوں پر سیاسی نظام میں داخل ہونے والے اشخاص کے لیے جینا ہر سطح پر مشکل ہو جائے۔ نامزدگی کا طریقہ رکھنا ہی ہے تو اس کے لیے مخصوص میرٹ بنایا جائے اور پسندیدہ اشخاص کو اس چور دروازے سے داخل نہ کیا جائے۔ بیوروکریسی کو بالکل بے بس کر کے
سیاسی انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کر کے اس کے اختیارات میں سیاسی انتظامیہ کو شریک کار بنایا جائے، تاکہ احتساب و توازن کا نظام ہر دو طبقات کو بے مہار ہونے سے روک سکے۔ بیوروکریسی کی تطہیر کا عمل وسیع پیمانے پر شروع کیا جائے اور بدعنوان عناصر کو ان سے پاک کیا جائے۔ صدر گرامی، پاکستانی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسری قوموں سے بالکل کم تر نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان کو اس کرپشن کی دلدل سے نکالنے کے لیے جھوٹ، لالچ اور ہوس جیسی بد اخلاقیوں کو نکال دینا ہوگا، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ایک صاف، شفاف اسلامی معاشرے میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس سلسلے میں حکومت کی کوئی بھی مثبت کوشش قابل تحسین ہوگی، اور محب وطن افراد کی نیک خواہشات اور دعائیں حکومت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔